انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والے پشتونوں کی آواز اور تحریک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پشتونوں کے ساتھ امتیازی سلوک بند کیا جائے اور انہیں برابر کے شہری حقوق دیے جائیں۔ پشتون یوتھ موومنٹ انسانی حقوق کے حوالے سے اس لیے اہم ہے کہ بہت سی باتیں جو اس میں کی جا رہی ہیں، بہت سے تو ایسے ہیں جو کہ سیاسی محرومیوں کی عکاسی کرتے ہیں، مگر ایک براڈر بات بھی ہے، ان کی بات سننی چاہیے، اور یہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ہے، یہ پاکستان کے شہری کے ہونے کے حوالے سے بھی ہے۔ تاہم پاکستان کی برسر اقتدار جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر عبدالقیوم اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ پشتونوں سے کسی بھی معاملے میں امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ پشتون جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کی جو قومیت ہے اس کا ایک بڑا اہم ستون ہے۔ پاکستان ول ویلکم ہیومن رائٹ واچ کی اینی آبزرویشن جو ہماری سوسائٹی پہ ہے، بیکاز وہ اگر جینوئن ہے تو ہم اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے، بٹ یہ جینوئن نہیں ہے۔ لیکن پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر منظور احمد پشتین کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے اپنے حقوق کے لیے یہ تحریک شروع کی ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ پاکستانی اداروں کی طرف سے ہمیں کال ملے ہیں، انہوں نے پچھلے بار سوات جانے سے بھی روک دیا تھا، لیکن میں نے کہہ دیا تھا میں تو جاؤں گا۔ ہمارے جو باقی جو مسائل ہے اس کی بھی بات نہیں، صرف زندگی مانگی ہے، تھوڑا ہی عزت مانگا ہے، بہت برا لگا ہے یہ ان کو۔ انسانی حقوق کے اداروں کے نزدیک پشتونوں اور ان کے علاقوں کو درپیش مسائل اشروں سے حل طلب ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں خاص طور پہ فاٹا کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو قوانین رہے ہیں، جو انگریز کے زمانے سے قوانین ہیں، فرنٹیئرز کرائم ریگولیشن، وہ ایسے ہیں جو کہ اب شاید ایک جمہوری جدید معاشرے اور حکومت کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں، جہاں پہ جو انسانی حقوق ہونے چاہیے تھے، جو ہر شہری کو ملنے چاہیے، وہ نہیں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ پشتون مارچ کے مظاہرین کے خلاف مقدمات کو خارج کرے، اگرچہ پشتون تحفظ موومنٹ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ان کا احتجاج پرامن ہے، لیکن حکومت کے اس پر تحفظات اپنی جگہ قائم ہیں۔ آئین آپ کو حق دیتا ہے اپنی پروٹیسٹ کا، لیکن آئین آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ میرے رائٹ کو بھی سلب کر لیں کہ میں نے اگر بچے اسکول بھیجنے ہیں، میں نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، کسی نے ہاسپٹل میں جانا ہے تو آپ رستہ روک کے بیٹھ جائیں، تو ایسے لوگوں کو ضرور پکڑا جاتا ہے۔ منظور احمد پشتین کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات آئینی ہیں اور ان کی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ نیلوفر مغل، اردو VOA۔